بسم الله الرحمن الرحيم. تو بلا تاخیر میں دعوت دیواں محترم قاری صاحب دے خطاب تو پہلے میں اپنی اس مسجد دے صدر صاحب محترم بھائی عنایت صاحب نو گزارش کراں گا کہ او ذرا اسٹیج تے تشریف لے آؤں ساتھی کو اور اپنی جماعت دے بزرگ میرے مراد محترم بابا جی خلیل احمد صاحب او بھی اسٹیج تے تشریف لے آؤں بابا جی خلیل احمد صاحب. تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دین لگا قاری القرآن محبوب عوام ساڑی جند جان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز دے نال شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ دے عنوان تے اپنے خیالات دا ظاہر فرمائے. محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد تقریر مٹھی سننی نہ کہ کوڑی رڑا لو مٹھی کوڑی رڑا لو چلو رڑا لی جی میں تسی آکھنا پاؤں میں کر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں عید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہو جی آئی ہے قدیم ملک عرب دی دھرتی تے کسے سونے انگلی بھی کھائی ہے اس انگلی دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے پیارے سوہنے گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگانو جمع فرمائے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا آیات میں اللہ پاک دے حکم ناڑا کیونکہ اللہ دے حکم تو بغیر تو درخت دا پتہ بھی زمین تے گردہ نہیں تے میں لمبا طویل سفر کر کے کیویں پہنچ سکنا اے میرے رب نے چاہیا ہے تے میں تاں آیا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ساری دنیا چاہوے کہ آئے کم ہو جائے جے رب نہ چاہوے تے ساری دنیا دی چاہت وچے رہ جاندی ہے کم نہیں ہوندہ کم اوہی ہوندہ جڑا عرش والا خدا چاہے کوئی بندہ سی تے انہیں بوجھ چواوا سارے پیسے گھت لے تے آندہ ہے جی کسے آکا کدے چلے آندہ منڈی تو ڈھگا لمن چلے انہاں کہو یہ انشاءاللہ پاڑ آندہ یہ انشاءاللہ دی کی ضرورت ہے ڈھگا لاب جانا ہے تے میں لے کے ہو جانا پیسے او انجڑے ویچ بوجھ دن ہون پیسے موجود ہیں ڈھگا لمن جا رہا ہے اس نے رب نو بھول گیا آندہ انشاءاللہ دی ضرورت کوئی نہیں منڈی چ گیا کسے جیب کٹ لئی واپس بندیاں پوچھا بھئی ڈھگا لے آندے آندہ انشاءاللہ میں گھروں نکلیا انشاءاللہ میں کپڑے پائے انشاءاللہ میں نو کے نکلیا انشاءاللہ میں سجی داڑی بھی منا لئی نبی دی سنت نو قتل کر کے تے گندیاں گٹران چویں میں رڑا سڑیا اونج میں ہاں نبی دا غلامی دا بھی سواد آ گیا میں انشاءاللہ پھر میں تیزی نہ منڈی جو پہنچیا تو انشاءاللہ میری جیب کتری گئی انشاءاللہ میں ویلا منہ چوک کے گھر آ گیا میں نو ڈگے کوئی نہیں لبدے ہے انجاک جو چاہے خدا وہی ہوتا ہے ما تشاؤون جو رب چاہے ہوندہ ہے لیکن میری تیری جڑی ملاقات آج سال بعد مڑ ہو رہی ہے میرا پیارا بھائی میرا جگری دوست اور میرا چھوٹا ویر بھائی یاسر صاحب قصوری
انہوں نے بار بار فون تے رابطے کر کے بڑی محبت نال بڑے پیار نال، اور بھائی ناصر صاحب جنہوں نے VIP مینوں کھانا کھلایا، اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی برکتاں دے اور آخرات وچ بھی برکتاں دے۔ میں بڑا متاثر ہویا انہاں بھائیاں دے اخلاق تو، اور یاسر بھائی انہاں دی چاہت محبت جو نہ وعدہ لیا انہاں دا سبب بنیا میری تیری ملاقات ہو گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ملاقات بھی تیرے گھر ہوئی، اللہ تیرا شکر ہے ملاقات بھی قرآن واسطے ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، میں تھوڑے کو پوچھیا تقریر کوڑی کراں کہ مٹھی، میں کوڑی ویسے ہی اورنگی کدی نہیں کیتے سنیا وابیاں دے خلاف نہیں۔ کوڑی دا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں زنا دے خلاف بولنا، میں چوری دے خلاف بولنا ہے، میں کنجری دے خلاف بولنا ہے، میں خسریاں دے خلاف بولنا ہے، میں گانے دے خلاف بولنا ہے، یہ ہے کوڑی تقریر۔ لیکن تسی ڈر گئے، تسی آکھا بے کوڑی انج دی کر، ادھی کوڑی کر تے ادھی مٹھی کر، لو سن لو ادھی کوڑی ہوئے گی ادھی مٹھی ہوئے گی۔ دنیا دے اندر دو ہستیاں ہیں جنہ دے رب دے ہاں تے بڑی شان ہے، لیکن آج دے معاشرے دے اندر انہاں دی قدر نہیں ہو رہی۔ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے۔ کچھ معاشرے دیاں بھی غلطیاں ہیں، آج معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ کچھ مولویاں دیاں بھی غلطیاں ہیں، والدین دی کیوں نہیں مطلب قدر ہو رہی۔ کچھ مولویاں دا بھی گناہ ہے، میرے رنگے مولویاں دا، تھوڑے جڑے مولوی نہ ہوتا صوفی ثناء اللہ دی لڑی چون میں ہی گنہگار ہاں کلا پاکستان وچ۔ او میرے رنگے مولوی جڑے ہیں نا بے علم جے تے بد عمل، جویں دا یاسین بلوچ ہے، انہاں دیاں غلطیاں، انہاں نے والدین دا شان سنا دیاں ماں ہی سنایا ہے۔ 3 گھنٹے تقریر ہے تے تذکرہ ماں دا ہے۔ نوجواناں نے سمجھیا کہ جے باپ دا کوئی مقام ہوندا تے آئے جو 3 گھنٹے مولوی باقیہ ہے، 3 گھنٹے جو اچھی بولے ہے، ایک جملہ بھی باپ دا نہیں آیا، ان دا معنی ہے کہ باپ دا مقام کوئی نہیں۔ آج ویسے والدین دی شان کوئی نہیں، مطلب ہے قدر نہیں ہو رہی۔ نمبرداران دی تا قدر ہے، چودھریاں دی تا قدر ہے، MP تے MNA دی بھی قدر ہے، ہورنا بندیاں دی بھی قدر ہے، لیکن ماں باپ دی قدر نہیں ہو رہی۔ ان دی وجہ اسی قوم نو سمجھا نہیں سکے۔ ماں تے تقریرہ کردن، ماں تے ہی ناتا تے نظمہ پڑھدن، جدو کسے نو گڈی ملی لے کے باپ نے دیتی، ماں دی کمائی نال گڈی نہیں ملی، باپ کما کے دورہ ہو گیا، ان دی کمر دوری ہو گئی۔ جدو بچے نے روڈ تے گڈی کھڈی، اس چودھری صاحب نے مگر ایک تحریر لکھی، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ او تو ماں دی دو گل کر رہے ہیں، کمائی تے پیو دی نال گڈی آئی ہے، اگر انج لکھ دندا ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا، باپ راضی ہو جاندہ۔ میرے دوستو، ماں شان بڑا ہے ماں دا، لیکن باپ دا شان بھی کم نہیں۔ توجہ ذرا رکھے، جدو انسانیت دا آغاز ہویا ہے، سب تو پہلے دنیا دے اندر فرشتے آن، فرشتیاں تو بعد جن مخلوق آئے، تیسرا نمبر انسان دا ہے۔ جدو رب نے انسانیت دا آغاز کیتا ہے،
سب تو پہلے رب نے ماں نہیں بنائی بلکہ باپ بنایا ہے۔ عالم بیٹھن سن لو، کیوں استاد جی بھائی؟ پہلے رب نے باپ بنایا ہے۔ اگر باپ دا مقام کوئی نہیں، او انسانوں، او مولویوں، سب تو پہلے تو رب نے تیرے باپ نو بنایا ہے۔ باپ نو بنان لگیا ساریاں مخلوقاں نو رب نے کن کہہ کے، ساڈے باپ نو جدو رب نے بنایا کن کہہ کے نہیں، ہتھاں نال گن گن کے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیارے ہتھاں نال، چٹیاں تے گوریاں ہتھاں نال، رحمت والے ہتھاں نال، برکت والے ہتھاں نال، اور ریشم تو زیادہ نرم ہتھاں نال، اور دوویں سجیاں ہتھاں نال۔ رب دے دوویں ہتھ ہیں تے دونوں سجے ہیں۔ اے عالم بیٹھن پوچھ لو ہے، ہاں تو میں عالم نہیں، گل ٹو دی پوائنٹ ہوئے، سچی سچی۔ رب نے دونوں ہاتھ لائے تے دونوں رب دے ہاتھ سجے نے۔ اللہ میرے پیارے بھائیوں، جس ذات نو رب نے اپنے ہتھاں نال نقشے کٹ کٹ کے بنایا ہوئے، ان دی کوئی شان نہیں۔ اچھی بول، اچھی بولو، تسی پیو بیٹھے نے، ماما تو پتہ نہیں کدی لوک سے بیٹھے۔ او تھوڑا کھر، او تھوڑے او ماما تک نہیں پڑھدے چ بیٹھیاں تے پیو سامنے بیٹھو، تھوڑی شان پہ دسنا ہو، کرما والے ہو تسی، موڑ ڈھلے بیٹھو، اچھی بولو۔ اگے چلیے، جدو آیا نا ماں دا نمبر، اللہ نے کون کہہ کے بنا چھڈی، قدرتاں دا نظارہ دکھایا۔ آدم علیہ السلام دی کھبی وکھی چوں ساڈی ماں نو پیدا کر چھڑیا۔ اے رب نے قدرت دکھائی، قدرت۔ ہاں ہاں، لیکن کوئی انج نہ سمجھے کہ شاید ماں دا گستاخ ہے۔ میں ماں دا گستاخ نہیں ہاں۔ جیڑی جنت وچ مومناں نے ونجنا ہے، او جیڑی جنت وچ تینوں سونے دے مکان ملنے نے، جیڑی جنت وچ ایک ایک فروٹ ہوندے 70 ذائقے ہونگے، جیڑی جنت دے اندر تینوں ایک ایک بندے نو 4 رب نے نہراں دینیاں نے، جیڑی جنت دے اندر تیرا رب دے سامنے اللہ پاک دا تینوں دیدار ہو بنائے، جیڑی جنت دے اندر تینوں سونے نبی پاک نے جفی پا کے ملنا ہے۔ او میرے پیارے دوستو، او جنت جو تسی میں جاواں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ اے سارے بندیانو اپنیاں جنتاں بغیر حساب دے دوی۔ او جنت ماں دے قدمہ دے تھلے، شان تے ماں دا بہت ہے، میں منکر نہیں ہاں۔ ماں دی شان ویکھو، جیڑی جنت ہے او جنت ماں دے قدمہ تھلے ہے۔ لیکن میری اگلی گل بھی سن لو، ایک میں سوال کرن لگا، ماں دی جنت کتھے؟ ایک سوال کرن لگا، ماں دے قدمہ تھلے جنت ضرور ہے، میری ماں ہے ان دی شان ہے، جنت ان دے قدمہ دے تھلے ہے، لیکن میرے باپ تو بغیر، میری باپ دی جا یعنی رضا تو بغیر
او کدی بھی ماں جنت چ نہیں جائے گی جندے تے اندہ خامد نراز ہے او میرے پیارے بھائیو میرے باپ دی رضا تو بغیر تے ماں نو جنت نہیں لبنی اچھی بول شان ماں دا بڑا ہے پر باپ دا بھی گھٹ انصاف تے تقریرا کرو میں نہیں آدھا کہ باپ تے ہی بول دے جاؤ تے ماں تے نہ بولا میں انج بھی نہیں آدھا ماں تے دو گھنٹے تقریر کر جاؤ تے باپ دا نا ہی نہ لو میں نو اے گل صحیح نہیں لگ دی او میرے پیارے دوستو ایک گل اور سن لو پیارے نبی پاک نے فرمایا باپ دا شان ماں دے قدمہ تھلے جنت تے باپ جنت دا درمیانی گیٹ او جیڑی ہستی نو میرے رب نے جنتی دروازہ کھیا ہے ان دا شان کم نہیں تو جو چاہی دیئے اتنا شان ہے ماپیاں دا آؤ میرے پیارے بھائیو ایک اور گل سنا لو تبرانی دے اندر حدیث ہے ایک حدیث دی کتاب ہے تبرانی دے اندر حدیث ہے پیارے سوڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بابا تو نہیں جڑا پچھلے سال بھی اے بابا بیلی بڑا تو نوٹ بھی ہے کورے کورے کوارے نوٹ دیتا کوارے نوٹ اللہ سلامت رکھے اس بابے نو اللہ پاک دنیا تے بھی مقام دے وے تے اگامی دے وے عزت توجہ چاہی دی ہے پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے میری تقریر سمجھ آ رہی ہے میں دو ہستیاں دی شان سنانا چاہنا او میرے پیارے دوستو قرآن پتہ کیا کہ قرآن وَكَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او میرے پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے توجہ بڑی چاہی دیئے دو حقوق نے ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے اللہ دے بھی حق نے تے بندیاں دے بھی حق نے اللہ دے حق سب تو پہلے اللہ دا میرے حقوق تو بعد جدو لوگاں دے حق شروع ہو جان مولویاں دے حق بعد میں کاریاں دے حق بعد عالماں دا حق پچھے مولویاں دا حق پچھے او پیاریوں مامیاں دا حق پچھے تایاں دا حق پچھے مسیراں دا حق پچھے ملیراں دا حق پچھے ماسیاں دا حق پچھے او مامیاں دا حق پچھے پھوپیاں دا حق پچھے نانیاں دا حق پچھے دادیاں دا حق پچھے بیٹیاں دا حق پچھے بچیاں دا حق پچھے پہلا نمبر دو ہستیاں دا ہے اللہ پاکاں دا پہلا حق میرا ہے میرے حق تو بعد بندیاں دے حقوق جدو شروع اندر سب تو پہلا حق دوستیاں دائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ دے بندیاں دے حق جدو شروع اندر سب دے حق بعد میں میرے تو بعد بندیاں دے حقوق جدو شروع اندر والدین دا حق پہلے ماں باپ نال پیار کر والدین نال سلوک کر ماں باپ نال ادب و احترام کر ماں پیو نو جڑک نہ ماری اوئے اوئے نہ کھی او والدین نو گال نہ کڈی ماں پیو نو اف وی نہ کھی میرے رب دا عرش کم جاندا ہے اللہ اف وی برداشت نہیں کرنی ہے آج بد نصیبی ہے نوجوانہ دی کہ ایڈے شان والیاں دوستیاں نے جنہاں نو کیا گیا جنت دا دروازہ جن دے قدمہ تھلے جنت رکھ چھڑی ہے اے نوجوان بولیا اے آدھا چپ کر او بڑھڑے چپ کر کسے بندہ نو بولن دے آج دے نوجوانہ دے اندر باپ بندہ ہی نہیں ہے اور اللہ دے نو اوف وی ناک کمال رتبے میرے پیارے دوستوں ذرا غور کرے آئے ایک دن سوڑے نبی اس طرح لیٹے یکدم اٹھ کے بیٹھ تے بے کے نا ایک جملہ بولیا صحابہ نو فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر بڑے وڈے وڈے رب دے سامنے گناہ نے جڑا بڑا وڈا گناہ بیان نہ کرا صحابہ کہنے لگے سونے نبی جی دسو تاکہ اگر وہ ساڑھے اندر گناہ ہویا تو اسی دور کرانگے پھر میرے نبی دوبارہ بولے الا انبئکم باکبر الکبائر گناہ بڑے بڑے وڈے نے پر ایک گناہ اس تو بھی وڈا ہے او میں بیان نہ کرا صحابہ کہنے لگے سونے نبی جی کرو پھر میرے نبی کہنے لگے الا انبئکم باکبر الکبائر او گناہ وڈا نہ دسا صحابہ ڈر گئے پتہ نہیں کیڑا وڈا گناہ ہے 3 واری میرے نبی نے صحابہ نو خبردار تے بیدار کیتا ہے کمبن لگے پہ صحابہ پتہ نہیں کیڑا وڈا گناہ ہے ہن سونے نبی نے فرمایا لو سنو او میری گل سن لو ایک نوجوانوں بزرگو اور نظام پورے دے باسیو او پیار کرنے والو یاسین بلوچ نال گل سن لو کچھ گناہ چھوٹے ہوندن کچھ گناہ درمیانے ہوندن
کچھ گناہ بڑے وڈے ہوندن تے کچھ گناہ ایسے ہوندن جنہ دے کرن نال نیکیاں دا صفایا ہو جاندہ ہے تے ایمان نو اگ لگ جاندی ہے تے ایمان ساڑے کے سوا ہو جاندی تے جنت کیویں جاؤ گے جنت جو سنیاں نہیں جانا جنت جو وہابیاں نے بھی نہیں جانا جنت اندر بریلویاں نے بھی نہیں جانا جنت اندر سیاں نے بھی نہیں جانا جنت اندر چشتیاں دے قادریاں نے بھی نہیں جانا تسی آکھو گے چنگا تنو سدیا ہے سارے دا رگڑا کٹی ہونا ہے او جنت تو اونے جانا ہے جیڑا رب دے ہاں مومن ہوئے گا تے مومن کون ہے قد افلح المومنون سبحان اللہ او پیارے ہو دوستو ذرا غور کرے آئے اللہ اینج نہیں آکھیا کہ مومن کامیاب ہو جانگے اینج نہیں آکھیا اللہ اینج نہیں آکھیا کہ مومن کامیاب ہو جانگے اللہ دا مومن کامیاب ہو گیا ماضی دا صیغہ بول کے اللہ نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گیا ہن میں قرآن چو ایک اور مقام پڑھوں اڈوانس سبحان اللہ تسی بھی پڑھو ہن میں دسنا ہے کہ کامیاب آندے کنوں نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فرمایا او کامیاب ہے جڑا جہنم تو بچایا گیا تے جنت جو داخل کیتا گیا او کامیاب ہے قد افلح المومنون تھوڑا جا سپیکر کھول دے قبران دے اندر تو کھلنا کوئی نہیں آج یہ نو چلا تو جو چاہی دیا ذرا غور کرے آئے لیکن کچھ ایسے گناہ بندہ کر بندہ ہے جن دے نال بندیاں دا ایمان بالکل سوا ہو جاندہ ہے پیارے نبی نے فرمایا او 7 گناہ نے انہاں 7 گناہ بعد وچوں میں 2 گناہ دسوں توجہ نہ سن لو پیارے نبی نے جڑا 3 واری خبردار کر کر کے ہن سنایا میرے نبی نے کہ آئے گناہ پہلا گناہ کیڑا ہے الشرک باللہ فرمایا شرک سب تو بڑا گناہ ہے سب تو بڑا گناہ شرک ہے تے شرک تو بعد میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا گناہ بیان کیتا ہے وہ بھی میں دسنا لیکن آپ نے ایج نہیں آکھیا شرک تو بعد چوری بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ چوری ہے بہت بڑا گناہ ڈکیٹی بہت بڑا گناہ ہے پر شرک تو بعد سونے نبی نے ڈکیٹی والا گناہ بیان نہیں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بھی نہیں آکھیا شرک تو بعد شراب پینا بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ شراب ہے بہت بڑا گناہ اے تے جدو شرابیاں نو ہاتھ کڑیاں لگ جان گیاں آگ دیاں ہاتھ کڑیاں تے 9 بندے اکٹھے جدو جہنم دے اندر داخل کیتے جان گے ادو پتہ لگے گا کہ شراب کیڑا بڑا گناہ ہے پیارے سوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تو بعد شراب والا گناہ بھی بیان کیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اے گناہ بھی بیان نہیں کیتا فرمایا زنا بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے او توجہ کرے آئے اتنا بڑا گناہ ہے پیارے دوستو کچھ لوگ دنیا دے اندر بڑے بڑے ولی آئے بڑے بڑے ولی آئے ایک ولی دا ذکر نہ کر دیا او ایڈا وڈا ولی ہے اور محدث بھی ہے اللہ دا ولی بھی ہے بہت بڑا شیخ الحدیث بھی ہے او ساری عمر انہیں اپنی نظر نو کسے عورت کی پانا سی انہیں ساری عمر امرت بھی نظر پائی نہیں ہے ہن امرت کی ہوندہ ہے امرت اس بچے نو کیا جاندہ ہے اس لڑکے نو کیا جاندہ ہے جن دے چہرے تے داڑھی نہیں آئی اجے داڑھی نہیں آئی تو لڑکا خوبصورت بڑا ہے اس اللہ دے ولی نے ان دا نا کی ہے ان دا نا ہے احمد بن صالح اے بہت بڑا ولی ہے جن نے ساری عمر امرت بھی نظر نہیں پائی اس لڑکے تے بھی نظر نہیں پائی جس لڑکے دے چہرے تے داڑھی نہیں آئی کیوں قرآن آدھا ہے گناہ تو کون بچے گا جن دی آنکھ محفوظ جن دی آنکھ بچے گی کل المومنین یغضون من ابصارہم مومن کون ہے مومن وہ نہیں ہے جڑا اکھاں نال عورتاں نو ویندا وتے جن دی آنکھ محفوظ ہے او مومن ہے فرمایا اس بندے نے ساری عمر او امرد لڑکے تے بھی نظر نہیں پائی ان دا نام احمد بن صالح ہے او میرے پیارے دوستو کتنا بڑا مومن ہوئے گا او جن نے ساری عمر اس لڑکے نو بھی ویکھیا نہیں ہے عورت بھی نظر پئی نہیں ہے او بندہ زانی کیویں ہوئے گا او میرے پیارے دوستو ایک اور ولی نال تیری ملاقات کروانا ان دا نام ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ آئے جے ولی اللہ آئے جے اولیاء اللہ اینو آدھے جے ولی او نے ساری عمر آدھے کہ میں کسے عورت نو ویکھیا نہیں نہ رشتہ داراں دے اندر تے نہ آخراں دے اندر کسے عورت دی پیر دی چیچی تے بھی میں نظر نہیں پائی آدھے صرف ایک عورت نو میں ویکھنا جیڑی میری بیوی بڑی آئی تے یا میں اس عورت نو ویکھنا جیڑی میں نو رب نے بچی دیتی آئی جدو میری بچی جوان ہو گئی میں انہوں بھی ویکھنا چھڑ دیتا ویسے پیار کر دے پر نیویں پا کے او میرے پیارے دوستو او جنہ بزرگانے جنہ ولی اللہ لوگانے انہ عورتاں تے بچیاں تے نظر نہیں پائی او گناہ زنا کی میں کر سکتے نے ہائے میرے پیارے بھائیو توجہ چاہی دیئے تے زنا ایڈا وڈا گناہ ہے فرمایا جن نے ساری عمر دے اندر ایک باری زنا کر لیا 60 سالہ دی حجہ 60 سالہ دے عمرے 60 سالہ دی تلاوت 60 سالہ دے صدقے 60 سالہ دے نفل 60 سالہ دے فرض ہر عبادت ختم ایڈا وڈا زنا گناہ ہے پر میرے سونے نبی نے شرک تو بعد زنا والا گناہ بھی بیان نہیں کیتا کیڑا گناہ بیان کیتا تو جو چاہی دی ہے یار ایس جنریٹر نالو نا جنریٹر بند کر نہیں جنریٹر دی آواز سپیکر تے غالب ہے اور ویکھو نا جی میں ہیلی کاپٹر پرانا ہیلی کاپٹر وہ بھی پرانا انہوں نے بند کر دے تو یا سڑک تے رکھ
اللہ جانے کتھوں باوے آدم دے دور دا لیک چا کوڑے رومن تو چوپ چنگی ای اورنگا جنریٹر نال تو چوپ چنگی ہے کون جی میں تھوڑے تک آواز انشاءاللہ 50 کرنا آج سپیکر تو چلتا ہے لیکن وہ جنریٹر دا نا غلب ہے کیمرہ بند کر دے 2 منٹ فوٹو ہے جڑا بان تیرا بھی گیا میرا بھی ہون بمبی رکھی تو جو ویکھو نا سکون ہویا نا ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک والے گناہ تو بعد زنا والا گناہ میں بیان نہیں کیتا او گناہ بیان کیتا ہے جڑا ڈکیٹی نالوں بھی وڈا ہے چوری نالوں بھی وڈا ہے زنا بدکاری نالوں بھی وڈا ہے او قصوریو ذرا سن لو پیارے نبی نے فرمایا سب تو وڈا گناہ شرک ہے تے شرک تو بعد کیڑا گناہ بیان کیتا ہے وَاقُمْ کُلْ والدین اللہ جیڑا بندہ ماں پیاں دا گستاخ ہے اے شرک تو بعد سارے گناہاں تو وڈا گناہ ہے جڑا ماں پیاں دا گستاخ ہے جڑا ماں پیو نو اذیت دے رہا ہے جڑا ماں پیو نو دکھ دے رہا ہے جڑا ماں پیو نو برا کہہ رہا ہے جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے ابو آدھا بیٹا کھانا لے کے آدھا جی میرا تا کرکٹ دا میچ ہے میچ تا کھیڑ لے گا پر جنت بھی محروم ہو جاؤ گے اے شرک تو بعد سارے گناہ تو وڈا گناہ ماں پیو دی نافرمانی ہے او میرے پیارے دوستو باشعور آئے ہو سمجھدار آئے ہو اہل عقل آئے ہو اہل سنت آئے ہو اہل حدیث آئے ہو او بڑے بڑے لوگ آئے ہو او تسی سیانے بڑے آئے ہو او کیڑا سنگین گناہ ہوئے گا جیڑا رب دے نبی نے شرک تو بعد فوراً بیان کیتا ہے او ماں پیو دی گستاخی والا گناہ ہے اللہ اکبر آؤ ذرا ایک حدیث پیش کر دیا قیامت والے دیہاڑے کچھ لوگ رب دے سامنے آنگے بغیر حساب دے جنت دے چلے جانگے تے کچھ لوگ ایسے آنگے اللہ اللہ ایڈے وڈے مجرم ہونگے اس حدیث دے اندر 3 بندیاں دا ذکر ہے لیکن میں ایک بندہ بیان کرانگا ایک ہی گناہ بیان کرانگا او 2 بندے فرق دی بیان کر دیانگا رب دے سامنے او جڑے بندے آنگے انہیں جو ایک ایسا بندہ ہوئے گا او اللہ دے سامنے آئے گا تے رب اپنا چہرہ انور پھیر لوے گا او ادھرو آئے گا او اللہ دوسرے پاسے اپنے چہرے نو پھیر لوے گا اللہ دا نام ہے تیرے نال گل کرنی ہے لا ينظر اللہ یوم القیامہ تو ایڈا وڈا مجرم ہے میں تیرے نال گل بھی کرنی نہیں ہے تے میں اللہ تینوں ویکھنا بھی نہیں ہے فوراً اللہ کہہ دے گا انہوں پکڑ بھی لو انہوں جکڑ بھی لو فرشتے جکڑ لین گے سنگنا دے اندر اور اللہ کہے گا انہوں لے جاؤ بغیر حساب دے جہنم دی بھڑک دی آگے چا داخل کر دے ہو کچھ لوگ بغیر حساب دے جنتا کمارے ہونگے کچھ لوگ بغیر حساب دے جہنم دی آگ کمارے ہونگے او آکے گا اللہ میرا حساب لے لے میں تا نمازاں پڑھتا رہا
میں قرآن پڑھتا رہا، میں صدقے کرتا رہا، اللہ دا میرے نال گل نہ کر، ایسا وڈا مجرم بن کے آیا ہے، تو ایک گناہ ایسا کر کے آیا ہے جن دے نال تیرے سارے عمل تباہ ہو گئے اور بغیر حساب دے تو جہنم دا بالن بنے گا۔ او کیڑا گناہگار ہے، کیڑا گناہ ہے؟ اللہ کو والدی جڑا ماپیاں دا گستاخ ہے، جڑا والدین دا نافرمان ہے، جڑا ماں پیو نو اذیت دے رہا ہے، جڑا ماں پیو نو ایسی چھری مار رہا ہے، ہاتھ والی چھری نہیں، زبان جو چھری ہے، ماں پیو دے دلاں نو زخمی کر گئی ہے۔ اللہ دا میں تینوں قیامت والے دیاڑے نہ رحمت دی نظر نہ ویکھنا ہے تے نہ میں تیرا حساب لینا ہے، تیرے سارے عمل تباہ کر کے ایک گناہ دی وجہ نال بغیر حساب دے جہنم دی بٹھی اللہ تباہ کرے گا۔ او نوجوانوں، آج تو بعد ماپیاں نو نہ ستانا۔ ایک ہور حدیث سنان لگا، ہور حدیث، اے جڑیاں دو ہستیاں نا ماں باپ، اے رب نو بھی بڑیاں پیاریاں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہور حدیث سن لو، گھبرات نہیں گئے تسی گھبرانا آپ تسی آکھا کچھ کوڑی کر تو کچھ مٹھی کر، اگے مٹھی بھی کرنی تواڈی گل تے چل رہا۔ میں تو نہ مولوی چوہا ہی نہیں کہ اپنا الو سدھا کیتی رکھن، میں تو تواڈے کول پوچھ کے چاہ رہا، پوچھ کے توجہ۔ ایک ہور حدیث سن لو، قیامت والے دن اللہ اعلان کروائے گا، اللہ کہے گا لا يدخلون الجنہ، حالانکہ اللہ کون ہے؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تے بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ دی رحمت رب تے غصے دے غالب ہے، اور اللہ اعلان کرے گا خود اینا بندیاں نو جنت جو داخل ہومن نہیں دینا۔ او کیڑے منوس بندے ہونگے؟ تینہ بندیاں دی حدیث ہے، پر میں ایک بیان کراں گا، انہاں تینہ جو پڑھا کیڑا اللہ کو والدین، جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے، جڑا ماں پیو دا بے ادب ہے، جڑا والدین نو ستا رہا ہے، جڑا ماں پیو نو اذیت دے رہا ہے، فرمایا میرا رب اس بندے واسطے اعلان کر دے گا کہ تینوں کدی جنت جو داخل اللہ ہومن دے گا نہیں۔ دو نقصان ہو جان گے اس بندے دے جڑا گستاخ والدین دا ہے۔ پہلا نقصان او رحمت محروم ہے، دوسرا نقصان او جنت داخلے تو محروم ہے۔ جنت ونجنا نے کہ نہیں؟ جے نہیں نہ جانا تو گستاخیاں کیتی اللہ نبڑ سے۔ ایک اور حدیث سن لو، اور حدیث اے بڑی ویسے پیاری حدیث ہے، لو جی تھوڑا جا مٹھا بھی لا دے ماں، بندے گھبرائے کھلن، بہت پریشان ہوئے کھلن۔
کچھ لوگ میرے پیارے صدیق اکبر نال مل کے جنتاں نو جان گے سبحان اللہ صدیق کون ہے پیارے نبی نے فرمایا چلیے فرمایا ٹھیک فرمایا ہنے جانا ہے فرمایا ٹھیک فرمایا سفر لمبا بڑا ہے فرمایا ٹھیک سفر دشوار ہے فرمایا ٹھیک ہو سکتا کہ غارہ جو لوک کے جانا پوے تے سپ تے ٹھویں لڑ جان فرمایا ٹھیک فرمایا مدینے جانا ہے فرمایا ٹھیک موڑ کے آنا کوئی نہیں فرمایا ٹھیک اینو کہندر صدیق اچھی بولو گاجے واجے کے بولو کیڑا وڈا صدیق ہوئے گا تو بندے کیڑیاں شانہ والے ہونگے جو صدیق اکبر نال مل کے جنتاں دے مہمان بن سن آؤ ذرا ایک اور شخصیت دے نال تیرا تعارف کرواواں پیارا عمر رضی اللہ عنہ کون عمر نبی دا مرید عمر کون عمر سونے نبی دی مراد عمر کون عمر پیارے نبی دی دعا عمر تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا گاج واج کے سبحان اللہ چاہیدہ ہے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ کرو شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا ہاتھ لہرا کے اچھی بول وہ گونگے تا نہیں ہو گئے سال بعد گونگے بن گئے اچھی بولو گاج کے بولو زور دی بولو جڑا ایک واری سبحان اللہ پڑھ دا انہوں 90 نیکی مل دی ہے جڑا 4 واری پڑھے گا 450 نیکی بن جائے گی اچھی بولو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر پتہ کیا دائے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا اچھی نہیں بولے لگتا ہے بریک لا دے میں اپنی او بلوچا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اگلی گل سے ذرا توجہ رکھے آئے شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعوں کا شجاع آیا
شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا جبر ٹوٹا جبر ٹوٹا، مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ او میرا سونا عمر دے نال جڑا جنت جائے گا کیا شان پائے گا؟ پیارا عثمان، کون عثمان؟ حیادار عثمان، میرا نبی بھی حیا کرے، فرشتے بھی حیا کریں، پیارا رب بھی پیار کرے، قیامت والے دیاڑے نہیں چلنا بھی نہیں کیونکہ وہ بجلی کو نہیں نا۔ اب آ جاؤ، توجہ چاہیے دیئے، یو پی ایس ترائے تک نہیں چلنے، توجہ چاہیے دیئے تو جو قیامت دا دن ہوئے گا، 70,000 بندے نو ہاتھ کڑی جہنم دی لگی ہوئے گی، فرشتے ڈانگاں لے کے انہوں نے جہنم نو لے جا رہے ہوں گے، سامنے عثمان آ جائے گا، عثمان آکھے گا ایک باری ٹھہرو، او فرشتے رک جان گے، آکھن گے اللہ جی اچھی تا بولے، بلوچہ نال یاری کر کے تے گلے چھوٹے کر لینے، اچھی بول اللہ جی آئے جڑے بندے جاندے پر جہنم نو، اے میرے رشتہ دار کوئی نہیں، اے میرے علاقے دے کوئی نہیں، میں انہوں جاندہ بھی کوئی نہیں، اے میرے دوست بھی کوئی نہیں، انہوں میرا بھی پتہ کوئی نہیں، پر اللہ بندے تا تیرے نے، بندے تے اللہ جی تیرے نے، تے میں نو ترس آ گیا ہے، اے ساڑھ کے کوڑا ہو جان گے، تے اللہ تمہیں ترس کر چاہ، میری منت مان لے، لوگوں نو پتہ لگ جائے عثمان دی شان کیا ہے، واہ عثمان تیری کیا شان ہے، جنہاں نو آتے کڑیاں جہنم دیاں لگیاں ہویاں ہون گیاں، عثمان شوارش کر کے کڑیاں تروڑوائے گا، انہاں نو جنت دے ٹکٹ پکڑائے جان گے، اور اگے اگے عثمان ہوئے گا، پچھے پچھے 70,000 بندہ جنت نو جائے گا۔ ایک اور بھی میرے نبی دا یار بیلی ہے، ان دا نا سونا علی ہے، آئے ہاتھ دوے کھڑے کر کے اچھی بول، جیڑا علی نو نہیں مندہ میں انہوں مسلمان بھی نہیں مندہ، جاؤ میرے تے فتوہ لا دیو، یاسین بلوچ انہوں مسلمان نہیں مندہ، جیڑا علی نو نہیں مندہ، کون علی؟ ابو تراب علی، کون علی؟ ننگی تلوار علی، کون علی؟ شیر خدا علی، کون علی؟ حافظ قرآن علی، کون علی؟ حافظ حدیث علی، کون علی؟ گرامر ریاضی دی دنیا میں ابتدا کرنے والا علی، کون علی؟ تقوی طہارت دا بادشاہ علی، کون علی؟ فاتح خیبر علی، کون علی؟ شہید علی، کون علی؟ جنت دا وارث علی، کون علی؟ نبی سونے دا سونا دماد علی، کون علی؟ امی فاطمہ دا سر دا تاج علی، کون علی؟
حسن حسین دا باپ علی ہے مسلمانہ دی دل دا بہار علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے اوہ اچھی بولا بندے آنکھنا کہ علی نو نہیں ملتے اچھی بولو میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے میرا علی رب کا ولی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ 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 بنٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی سب کا علی ہے میرا علی رب کا ولی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی کیا جانتا ہے شان کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی حسنین کی امی زوجہ علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی تیرا علی ہے میرا علی سب کا علی ہے میرا علی رب کا ولی ہے کچھ لوگ میرے حیدر نال مل کے جنت نو جان گے تے کچھ لوگ میرے پاک نبی نال اور اچھی بولو اینا ساریا تو وڈے دی گلوڑ لگی ہے ہاتھ دوویں لہرا کے بولو کون نبی پیارا نبی اٹھے تے قرآن بنے میرا نبی سمیت قرآن بنے میرا نبی چلے تے قرآن بنے میرا نبی بوے تے قرآن بنے پیارا نبی کھاوے تے قرآن بنے پیارا نبی پیوے تے قرآن بنے میرا سونا نبی سردیاں چ سویں کمبل کر کے تے قرآن بنے گرمیاں دے اندر پتلی جی چادر کر کے سویں تے مڑوی قرآن بنے اچھی نہیں بول دے گونگے گونگے نبی دے غلامو اچھی بولو گاج واج کے بول ایڈا اچھی بول ارشاد گونج پہ جا کہ محمد غلامہ دا جلسہ ہے ایمان ندس ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جو چاہی دیئے گل تا چنگی ہے پر انہاں دی سمجھ نہیں ہونی جڑا سادہ سبحان اللہ نہیں پڑھ دے تو جو چاہی دیئے پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے سونا نبی مدینے جان تے قرآن بنے عرشات جان تے قرآن بنے پیارا نبی زلفہ کھولے تے قرآن بنے موئی چو بولے تے قرآن بنے سونے مدنی پیر دانا سن کے سون رب دی سینہ ٹھر جاندہ اچھی بولو ذرا سن کے اچھی بولو سونے مدنی پیر دانا سن کے
سو رب دی سینہ ٹھر جاندا کیویں نبی دی نعت بیان کراں کیویں نبی دی نعت بیان کراں لکھ وار درود سلام پڑھاں ان دی نعت دی انج مثال کہاں جویں اٹی تو یوسف مل لواں ان دی شان بلند کمالی ہے انہوں ملیا رتبہ عالی ہے ان دا پتھراں وی کلمہ پڑھیا ہے ان دا پتھراں وی کلمہ پڑھیا ہے میرا وی لولو ٹھر جاندا سونے مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندا اسمانہ دے سورج نو تے شمع نو ڈبنا پیندا ہے میں صدقے سونے دے سورج تو جڑا ہر ویلے چڑھیا رہندا ہے سونا مدنی پیر نرالا سی سونا مدنی پیر نرالا سی ایک آگیا دودھ پہ اللہ سی سونا مدنی پیر نرالا سی ایک آگیا دودھ پہ اللہ سی پہلے رج رج دے مریدانو پیر ہو تو ایسا مرشد ہو تو ایسا رہبر ہو تو ایسا شفیق ہو تو ایسا او پیر ہو تو ایسا سونا مدنی پیر نرالا سی ایک آگے دودھ پہ اللہ سی پہلے رج رج دے مریدانو بعد گھٹ بھر جاندا کمال نبی ہے کمال نبی ہے 70 صحابہ نے دودھ پیتا پھر ابو ہریرہ نے پیالہ پیتا تے پھر پیر نے پیتا سبحان اللہ اللہ اکبر ایک حکیم علاج نو آیا سی آدھا جی تسی بیمار ہو میں علاج کرنا آیا آپ نے فرمایا علاج کر لے آدھا بیماری دس دے پیارا نبی خطبہ پڑھ دے او کلمہ پڑھ دے آدھا کیسا پیارا محمدی دواخانہ ہے جی تو 2 پڑیاں ملین شرک دی بیماری مک گئی ہے تو توحید والی شفا عطا ہو گئی ہے کیا نبی اتنا اچھا نبی ایک ملاقات چی مسلمان ہو ایک حکیم علاج نو آیا سی سونے ایسا سون سنایا سی 2 بول جنہیں سونے خطبے دے 2 بول جنہیں سونے خطبے دے او تا ساری حکمت ہر جاندہ کچھ میرے نبی نال مل کے جنت نو جان گے لیکن میں اپنے موضوع تو ہٹیا نہیں کچھ لوگ ابلیس نال مل کے جہنم دی بڑک دی آگ نو جان گے سب تو پہلا لانتی کون ہے ابلیس پھر امت دے اندر کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہو گئے جنہ گناہ ایڈے وڈے کر لے کہ انہوں نے نبی تے اللہ نے لانتی آکھے اے جتنے لانتی ہونگے وڈے لانتی دے نال مل دے جانگے جتے ابلیس لانتی جائے گا جہنم نو اوتے او بھی لانتی سڑ جانگے جہنم نو 3 بندے حدیث دے اندر لانتی لیکن پہلا بندہ کیڑا ملعون او لانتی ہے من اکا والدائی جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے او لانتی ہے
جڑا ماں پیو نو اذیت دے رہا ہے او لعنتی ہے جڑا ماں پیو نو اوئے اوئے کہہ کے بلا رہا ہے بدتمیز او لعنتی ہے جڑا ماں پیو نو اذیت دے رہا ہے او لعنتی ہے او جتھے ابلیس جائے گا جہنم دے اندر ان دا ساتھی بن جائے گا جہنم دے اندر انہوں صدیق دا ساتھ نہیں ملے گا انہوں فاروق دا ساتھ نہیں ملے گا او میرے پیارے بھائیو توجہ چاہی دیئے سب تو بڑا گناہ شرک ہے شرک تو بعد سارے گناہ تو بڑا ماں پیو دی گستاخی ہے تے سب تو بڑا ولی اللہ او ہے جڑا ماں پیاں دا فرما بردار ہے پیارے نبی نے ممبر تے کھلو کے ایک بندے دے بارے اعلان کیتا او صحابیو اویس کرنی نو جتھے لب لو ان دے کڑو دعا کروایا جے اویس کرنی صحابی بھی نہیں بنیا پر ان دے کل دعا کروایا جے ان دی دعا کدی رد نہیں ہوئی میرا نبی کہہ رہا ہے تو جن دی دعا رد نہ ہوئے اس تو وڈا ولی کوئی نہیں سب تو وڈا ولی ہو ہے جڑا ماں پیاں دی خدمت گزارے جڑا ماں پیاں دا ادب گزارے جڑا والدین دا فرما بردار ہے وہ سب تو وڈا ولی ہے اور ان دی دعا کدی رد نہیں ہوئے گی او جنتی بھی ہے او ولی بھی ہے ہائے ہائے ان دی عمر بھی لمبی ہوئے گی اور اللہ انہوں کروڑا پتی تے اربا خطی بنائے گا کیونکہ ماں پیو نال پیار کرنا رزق دی چابی ہے تو جن دے کو رزق دی کنجی ہوئے گی انہوں رزق دی تھوڑ نہیں ہوئے گی سب تو ولی وڈا کان ماں پیو دا ادب گزار تو سب تو وڈا مجرم کان ماں پیو دا گستاخ اللہ تو دعا ہے اللہ ماں باپ دی عزت کرن دی توفیق دے اور ماں پیو نہ پیار کرن دی اللہ توفیق دے آخر دعوانا سوا گھنٹہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ٹھیک ہے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عيننا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللہ جڑے لوگ آئے نہ دا آنا قبول فرما اللہ میرا سنانا قبول فرما اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے صحت والی ایمان والی عزت والی لمبی عمر عطا فرما اللہ جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے انہاں دیاں قبروں جنت دیاں کیاریاں بنا یا اللہ جدو سانو موت آئے کلمے والی ایمان والی سلام والی موت نصیب فرما اللہ جدو قبروں چٹھاویں اپنے حبیب دے تو دے کوثر دا پانی نصیب فرما یا اللہ جیڑے گھراں دے اندر بچیاں جوان بیٹھیاں اللہ جلدی تو جلدی اچھے مقبول گھر نصیب فرما اللہ جو اپنے گھراں نو بچیاں چلیاں گئیاں سوریاں تے ساری عمر سکھ نصیب فرما یا اللہ جنہاں نو سکھ دیتے نہیں گھر دیتے نہیں نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ بچیاں کو اولاد کوئی نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ کو اولاد کوئی نہیں نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ کو بیٹے کوئی نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہ کو بیٹیاں کوئی نہیں نیک بیٹیاں عطا فرما یا اللہ جنہ کو اولاد ماپیاں دی فرما بردار بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی واصحاب والی بیتی اجمعین